حافظ محمد یونس گجر شہید اللہ مقامہ کے بلندی درجات کے لیے جو مجلس اعزا برپا ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز اس سال بھی اپنی سابقہ روایات کے مطابق انعقاد پذیر ہوگی، جس میں جناب قبلہ حاجی علی ناصر حسینی صاحب، جناب نصیر حسین صاحب، ذاکر نیاز عباس جوئیہ، مولانا قاصد حسین، ذاکر علی حیدر گجر اور دیگر شخصیات بھی خطاب فرمائیں گی۔ احباب سے شرکت کی استدعا ہے، 27 شعبان المعظم کو درگاہی والا میں یہ مجلس اعزا ہوگی۔ میں درخواست گزار ہوں امام بارگاہ سے باہر اتنی شخصیات موجود ہیں کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کی مرکزی اور آخری شخصیت ممبر پاک میں موجود ہیں تاکہ آپ بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی سامعین اکرام کا شکر گزار ہوں، اور مجھے بارہا حضور واصف صاحب کا یہ قول مجسم نظر آ رہا ہے۔ بالکل ان کے چلے جانے کا بہت بڑا درد تھا، لیکن حضور واصف صاحب نے کہا تھا کہ درد اچھے ہوتے ہیں اگر ہمدرد اچھے ہیں۔ تو میں اور میرا خاندان خوش قسمت ہے کہ آپ جیسے عظیم ہمدرد ہمیں ملے ہیں، اور میرے والد صاحب کی زندگی کا یہ خوبصورت اور بڑا انوکھا ایک یہ بھی رنگ ہے کہ مجلس میں کثرت سے غیر شیعہ دوست موجود ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور بارہا محمد کے ذکر کے وسیلے سے میرے والد صاحب کا اور ہمارے دیگر عزیزہ جان رشتے جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں ان کا نام دہرایا جا رہا ہے، تو یہ مجلس کا ایک بہت بڑا کرم ہے ہم پر، اور میں ان کے لیے دو مصرے پڑھوں گا۔ سجیں گی جب بھی محفلیں تمہاری جستجو ہوگی، سجیں گی جب بھی محفلیں تمہاری جستجو ہوگی، تمہارے بعد بھی اکثر تمہاری گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ ان کی گفتگو بھی ہو رہی ہے محمد علی محمد کے ذکر کے وسیلے سے، اور میں اب اس صاحب کمال کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ جن کے انداز پا پہ فصاحت اپنی جان نثار کرتی ہے اور بلاغت ان کے قدموں پہ اپنی جان لٹاتی ہے۔ یقیناً یہ صاحب کمال جب عالم ارواح سے کشور اجسام کی جانب چلا۔ میں مولانا محمد حسین آزاد صاحب سے یہ جملے لے کے قبلہ صاحب کی پیشکانی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب یہ صاحب کمال عالم ارواح سے کشور اجسام کی جانب چلا تو باغ قدس کے پھولوں نے فصاحت کے تاج کو ان کے سر پہ سجایا، اور آب حیات شبنم ہو کے برسا تاکہ شادابی کو کملاہٹ کا احساس نہ ہو۔ اور فراز کے یہ دو مصرے آپ کی پیشکانی اور آج کی اس مجلس کی آخری شخصیت حرف دعا کے طور پہ خطاب فرمائیں گے، اور یہ بھی بڑی بادب آپ سے درخواست ہے کہ مجلس کے بعد لنگر پاک کر کے جائیے گا، یہ بڑا ادب سے آپ سے ترلا ہے۔ براہ کرم آپ نے بڑی متحمل مزاجی اور محبت سے ہمارا ساتھ دیا، ہم شکر گزار ہیں۔ حضور کی پیشکانی کے لیے میں فراز کے یہ دو مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ گل بھی گلشن میں کہاں غنچہ دہن تم جیسے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ شعری ذوف ہے کہ تم کہا جا رہا ہے، مگر میں اس کے باطن میں آپ کا وہی احترام ہے جو لفظ آپ میں ہے۔ گل بھی گلشن میں کہاں غنچہ دہن تم جیسے، کوئی کس منہ سے کرے تم سے سخن تم جیسے۔ درخواست گزار ہوں جناب قبلہ حاجی علی ناصر حسینی صاحب سے کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ان کے آمد سے قبل بلند تر صلوات۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ صلوات پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
وحاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلوات مرتبہ سلام سبحان دعا ہے خالق کائنات میں درجات بلندی عطا فرمائے لاحقین کو مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان نے علم چاہیے کہ آج 27 رجب جنہیں رات گزری وہ شب معراج اور جنہیں کل دن آ رہے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے جو مکہ کی جانب رخصتی سرکار امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھٹنا کسی مقصد دیتا ہے بغیر مقصد تو نہیں۔ کربلا حادثہ نہیں، کربلا ایکسیڈنٹ نہیں۔ اگر کربلا کی جنگ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی ہے تو پھر پیغمبر کا بیٹا بھی کسی منصوبہ بندی کے تحت کربلا منصوبہ بندی اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی اپنی منصوبہ بندی۔ کربلا ایک صحابی کے بیٹے کی منصوبہ بندی اور مدینیوں کر نکلنا محمد کے بیٹے کی منصوبہ بندی۔ قرآن کی نسلال حضرت علی صحابی کے بیٹے نہیں، نبی کے بیٹے۔ یا لوگ اندر صحابی کے بیٹے نہیں، ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی، یعنی یزید بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا اور حسین علیہ السلام بھی ایک صحابی کے بیٹے تھے۔ یہ تاریخ کی نظر ہے، قرآن کی نظر چلنا فرما رہے محمد ان سے کہے ابنا انا و ابنا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اور میدان مباہلہ حسنین شریفین اپنا بیٹا قرار دے گئے۔ پوری کائنات تے نبی نے واضح کر دیتا کہ اگر ایک صحابی کے بیٹے نے شبیر سے بیعت مانگی ہے تو پھر صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ کل جڑی مدینے تو روانگی ہے یہ پیغمبر دے بیٹے دی روانگی۔ میرے محترم سامعین، میں یہ کچھ مقاصد بیان کرنا چاہوں گا آج کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھڑی۔ امام حسین علیہ السلام تو علاوہ بھی مسلمان مدینہ میں موجود سن۔ امام حسین علیہ السلام تو علاوہ بھی صحابہ دے خاندان مدینہ میں موجود سن۔ اگر پیغمبر دا نواسہ موجود ہے تو بڑا کی کہنے صحابہ دے نواسے موجود نہیں سن۔ اگر علی دا بیٹا موجود ہے تو صحابہ دے بیٹے بھی موجود سن۔ حضرت علی دیا بیٹیاں موجود ہیں، صحابہ دیا بیٹیاں بھی موجود سن۔ پھر پورے مدینے چھو صرف شبیر کیوں نکلی؟ بہت شکریہ، سامنے توجہ فرمائیں۔ یہ تو تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا قرآن دے حوالے میں کوشش کرنا، قرآن دی آیت میں پڑھنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کیوں نکلے؟ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام ہی یہ واسطے اہمیت کی ضرورت ہے۔ کسی بندے دے ذہن چ اس کار دی کنی اہمیت۔ ایک میں پرانا جملہ دہرایا سی کسی محقق دا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جب سب لوگ یزید کی بیعت کر گئے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی؟ انہوں نے فرمایا ہم پوچھتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کی؟ اکثریت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو ایک حسین نے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں جب ایک حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کر لی؟ یہ دو نظریات الگ الگ ہیں، یہ دو خیالات الگ الگ ہیں۔ پہلا بندہ جناتا ہے سب نے کی تھی تو شبیر نے کیوں نہ کی؟ ادھے ذہن وچ اہمیت سب دی، ادھے ذہن وچ اہمیت اکثریت دی۔ جڑے بندے دا یہ موقف ہے کہ جب شبیر نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں؟ ادھے ذہن وچ اکثریت دی اہمیت نہیں، ادھے ذہن وچ نبی دے بیٹے دی اہمیت۔ اور کسی دی اپنی دیکھو نا جی اگر رشتہ داری آتا ہے نا بندے رشتہ داری، لوگ اندر اسلام سے رشتہ داری نہیں چلتی۔ اچھا جی اسلام سے رشتہ داری نہیں چلتی، ایک اور دنیا کے اسلام سے رشتہ داری نہیں چلتی۔ اتنے عملہ تے ہوڑ گے نبیڑے تزار کے سب چھڑیں گے، اتنے اپنا اپنا سارا حساب دے رہا ہے۔ ایک میں تیرے دستے ہیں اگر اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی، اسلام قبول کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، یتیم کی خدمت کرنی ہے، بے وگان کی خدمت کرنی ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ پھر کائنات کے ایک ہی بندہ ایسا کیوں ہے
جی نسل کا صدقہ حرام ہے یہ نمازوں نال تعلق ہے یہ روزے نال تعلق ہے یہ حج نال تعلق ہے تو کی خیال ہے کہ میں غیر سید ہوں تو میں ساری زندگی کی نماز پڑھتا رہا روزے پورے طریق رکھا یا 29 رکھا تے عید والے دن صدقہ ملتے پھر حلال ہو جائے گا حرام ہو جائے گا نہیں وہی رہنا میں جو ہوں ایک سید ہے 30 روزے نہیں رکھتا انہیں اپنے امام کا سال ہوتے دینا صدقہ تو پھر بھی حرام ہے میں سارے رکھے ہیں میرے تے حلال ہے اسے ایک نہیں رکھیا مجھے تے حرام ہے یہ مطلب نہیں کہ روزے رکھے ہی نہ انہیں اپنے امام کا حساب دینا ہے انہوں پوچھ کے چھوڑی ہے ہو سکتا ہے میرے تو زیادہ ہوئے ہو سکتا ہے میرے تو زیادہ ہوئے ٹیچر پورے سکول میں پڑھاتا ہے وہ دا بچہ غیر حاضر ہوئے نا انہوں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر چھپ کر کے وہ صحیح ہے تو سارے مہربانی فرماؤ میں نہیں عرض کر رہا ٹیچر سارے سکول میں پڑھاتا ہے سارے سکول جو کئی بچے روز غائب ہوں تفریح نس جان یا نہ ہوں انہوں ایک تکلیف نہیں ہوتی وہ دا اپنا منڈا ایک کرے نا انہوں تکلیف زیادہ ہوگی پھر لوگ آ کیونکہ تیرا تے اپنا نہیں ہوگا تیرا تے اپنا نہیں ہوگا ہوں سوچ جدو آسان ہوتی ہے مسلح تے جدو سید نہیں ہوتے نبی نو کتنی تکلیف ہوتی ہے کسانی فرمانا اسی نبی دی امت ہاں امت تے ذریت فرق ہے میں پھر کہہ رہا امت تے ذریت فرق ہے ایک نبی دی امت ہوتی ہے ایک نبی دی ذریت ہوتی ہے میں پھر عرض کر ایک نبی دی پیشن قبلہ کی پڑھنا سرگا تو سنیا ہوئے جو فرماتے سب ہے کہ دودھ تے پانی فرق ہے دودھ طاہر ہے مطہر ہے پانی طاہر بھی مطہر بھی صحابہ خود پاک ہے نہیں اگو پاک نہیں کرتے اہل بیت ہونے جڑے خود بھی پاک نہیں اگو بھی پاک کرتے بس کی مسیح چلکنا انہوں نے یہ تو رہا ہے انہوں نے لفظ مختلف سن میرے ذرا لفظ مختلف ہے گل ایک کی ایک کی سارے کرنی ہے بکری کھڑے کو گالی کوئی جن نے انہیں گلتے ہی کرنی صرف انہوں نے کسی اصحاب اور ہیں اور اہل بیت اصحاب اور ہیں اور آل اور ہیں کسے بندے نے آل دے فضائل سن کے تنگ آ کے آل دا ترجمہ ہی قوم کر دیتا آل دا ترجمہ ماننے والے کر دیتا انہوں کے سارے ماننے والے آل ہی ہوتے ہیں آل محمد کا مطلب ہے محمد کے ماننے والے محمد کی قوم اللہم صلی اللہ محمد آل محمد رحمت بھیج اے اللہ محمد پر اور محمد کی قوم پر آئے بیٹھے ہو سارے پھر آل ہی ہوئے نا سارے نبی کو نہیں ماننے ہیں یار شیعہ سنی نبی کو ماننے ہیں یہ تو مطلب ہے کہ اگر آل دا مانا ماننے والے ہیں تو سب تو پہلا ماننے تھے صحابہ نے سب تو پہلا نبی کو نتا تو بندے گئے سر مننے واسطے اور یار صحابہ ہی بنے ہیں سب تو پہلے اگر صحابہ بنے ہیں تو جنہ بندے آل تو حسد کر کے آل کا ترجمہ کیتا ہے ماننے والے اور اگر آل کا ترجمہ ماننے والے ہیں تو صحابہ سارے ماننے والے ہیں جب وہ سارے آل محمد میں شامل ہیں تو پھر آل ہی کے بعد اللہ کا صحابہ ہی کہنے کا کیا وہ جو میں چاہے وہ آل دا میں نے تو مننا لیا تو صحابہ سارے مننا ہے جب وہ یعنی اللہم صلی اللہ محمد آل محمد تو صحابہ میں چاہ گئے نا اگر آل دا میں منن والے تھے آ گئے نہیں آئے نہیں آئے لیکن اگر آل دا میں ماننے والے ہوئے تو صحابہ تو پہلا کلے مانے منن والا بھی تو صحابہ شامل نہیں تو پھر جنوان اللہم صلی اللہ محمد آل محمد تو صحابہ تو نہیں چاہ گئے مطمئن لو وہ آل محمد کے بیچی صحابہ آ گئے کہنا تو مطلب مطمئن لو پھر تسا 8ویں تک دے صاحب جی کے لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ
فرائض اور ہیں، ذریت کے فرائض اور ہیں۔ امت تابع فرمان ہوتی ہے، ذریت ذمہ دار ہوتی ہے۔ بھائی امت کا کام ہے تابع فرمانی کرنا، امت اطاعت گزار کو کہتے ہیں، ذریت ذمہ دار کو کہتے ہیں۔ میں انہیں فرق واضح کرنا، بہت شکریہ کبرا۔ امت تابع دار ہوتی ہے، صحابہ امت میں ہیں، لہذا اطاعت گزار ہیں، حسین ذریت میں ہے اس لیے ذمہ دار ہے۔ ماسٹر صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے، اتنے عظیم میرے پیارے دوست اے میرے بیٹے بیٹھے اینے بندے تسی مجلس سننا ہے، سپیکر خراب ہو گئے، میں بھی انہاں نوں ویکھ رہا تساں بھی انہاں نوں ویکھ رہا، اسی سپیکر بنوان جوگے بھی نہیں، وہ انہیں جوگے ہیں ماں لیکن ذمہ دار نہیں۔ بڑی کیا بات ہے، انہاں کہ تساں لنگر کر کے جانا، جنہوں لنگر نہ لبا انہیں میرے تے اعتراض کرنا، انہاں کہنا لنگر کر کے جانا تے جنہوں اتنے لنگر نہ ملے، پانی ٹائم پر نہ ملے یا کوئی شہر نہ ملے، وہ منوں فون کر کے مولوی ہے کہ کتے وہ لگے بولے منوں کی ہونا ہے، انہوں پوچھ وہ کون ہے؟ بڑی کیا بات ہے، ذمہ دار چھت چوب میں بارش نہ میرا قصور ہے، لیکن نہیں تو میں نہیں بڑھاؤں تو جاتے جنہ دا ہے ذمہ دار تو انہوں ہی محبت دے دے گا۔ بھائی محب ہونا اور ہے ذمہ دار ہونا، بھائی محبت ہم سب کو امام بارگاہ سے ہے، اور محبت ہے، خرابی پیدا ہوئے نا خرابی اسی ذمہ دار نہیں، محبت ہے ذمہ دار نہیں، پھر بیانا محبت چھڑ کے جاؤ، محبت ہے ذمہ دار نہیں، اور صحابہ کو دین سے محبت ہے، وہ دین کے ذمہ دار ہے۔ ہر اٹھاؤ بینا کوئی بندہ کل شبیر دے مدینہ چھڑنا صحابہ کے اعتراض نہ کرے کہ وہ صحابی کیوں نہ نکلے، وہ صحابی کیوں نہ نکلے، وہ صحابی کیوں نہ نکلے، خرابی پیدا ہو تو ذمہ دار کا پتہ چلتا ہے۔ خرابی پیدا ہوئے گی تو اٹھا کی سارے لائٹ جائے تو بینک جی فون کر دے یار باپ ڈالو فون کر میں بات تے کہ چیک تو سائن ہوئے ہوئے دیکھو پیسے نہ دے تے بندہ باپ ڈالو فون کرے میں میرا چیک وہ میرا کتا لگے او دا ہو ذمہ دار ہے، او دا ہو ذمہ دار ہے۔ میں کسی شیعہ مہربان بچے میں نہیں آکھر دینا کہ جناب علی اعتراض مت کرنا کہ یزید کا ایسا کرنے سے صحابہ کی اولاد مدینے سے اس طرح کیوں نہ نکلی، میں تو دلیل عرض کرنا جتنی شدت سے یزید نے بیعت کا مطالبہ نبی کے نواسے سے کیا کسی اور سے نہیں، جتنی شدت سے حسین علیہ السلام سے وہ بیعت کا مطالبہ کرتا ہے کسی اور سے نہیں کرتا، اور جس شدت سے حسین انکار کرتے ہیں کوئی دوسرا انکار بھی نہیں کرتا، اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی اور سے اس شدت سے مطالبہ کیوں نہیں کرتا اور کوئی دوسرا اس شدت سے انکار کیوں نہیں کرتا۔ حضرات بالکل جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جو جن سے وہ مطالبہ نہیں کرتا یزید بھی جانتا تھا یہ اطاعت گزار ہے، حسین ذمہ دار ہے۔ نہیں میں بہت چھیتی کرنا میں نہیں کرنا مبالغہ ہویا یا نہیں ہویا ہے۔ ہن دو تفسیریں ایسی آ گئی ہیں جنہاں وچوں پنجاں دے نام غائب وہ جڑے ہر قرآن چ لکھے نے وہ آج کل دو تفسیریں ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی تفسیر آئی، ایک تفسیر ہے ابن عباس میری نظر گزری،
اس قرآن پاک وچ بھی شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر صاحب محدث ہے دہلوی دی ایک تشریح یہ وچ بھی پنجاں دے نام لکھے نے کہ حضور حضرت علی نو حضرت فاطمہ حسنین نو لے کے نکلے تے انہاں انکار کیتا مبارک یہ پنجاں دے نام سرکار سنے پنجاں دے نام ہر قرآن چ لکھے نے اور سعودی عرب تو جڑا قرآن ملتا ہے نا کہ ترجمہ و تشریح والا جڑا حاجیاں دے اندر وہ بھی لکھے بڑی خوشائی پیار ہے مودودی صاحب نے بھی لکھے اجے تک لکھے بندیاں نو پتہ نہیں اس خاندان لڑکی غیر کہ ہون شروع ہوئے نے ہون مبارک کی نام لکھ چھڑے ہون یہ نام لکھ چھڑے نے کہ سرکار نے کہا ابنانا و ابناکم ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں یا ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مبالغہ نہیں کریں وہ آدھے نہ کوئی نکلے نہ کوئی میدان لگ گیا حضور نے فرما لے آؤ انہاں کیا ساری مبالغہ ختم ہو گیا مبالغہ ہو گیا ہی نہیں یہ پانچ نام آج تک تے ہوندے سب پہ اگر تھوڑے کول قرآن پاک موجود نے اہل سنت دوستاں دے ترجمے تشریح والے وہ دے وچ نام لکھے جے انہوں پڑھو پاوے نہ پڑھو سانپ کے رکھ چڑھ جو مرضی نہ پڑھنا ویسے تو پڑھنا چاہیے حفظ بھی کرنا چاہیے لیکن سنبھال کے رکھ لو جدے کو نہیں وہ خرید کے رکھ لیں جیڑا قرآن پاک جو کر دیں وہ پنجویں جماعت دی اسلامیات خرید کے رکھیں ایس ویلے جی پنجویں جماعت دی اسلامیات ہے الحمدللہ حضرت علی والے چیپٹر چھے مبارک کی آیت موجود ہے میں بیانا مبارک کی آیت حضرت علی والے چیپٹر چھے موجود ہے اسلامیات ہے جو میں پڑھ کے گل پہ کروں او دے وچ بھی الحمدللہ انہیں لکھے ہے کہ حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے یہ نام لکھے پہلی جماعت کی کتاب ہے اور اگلی گل کی لکھی نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جب ان چاروں کو لے کے باہر نکلے تو کہہ رہے تھے اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت ایک کتاب بھی سنبھال کے رکھ لو اوڑی اوڑی کے بچوں نکل دے تسی کرنا مل کے بولو کیا مدینے چے صحابہ سچے نہیں سن مدینے چے صحابیات سچے نہیں سن ازواج رسول سچے نہیں سن ایسا سوچ پھر ایک جھوٹے دے لعنت کرنے واسطے ایک کیوں نکلے کیا بات ہے پڑھ سنو وہ میں سچا تو سارا مدینہ ہے یہی کیوں نکلے پیغمبر بتا رہے تھے اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت پچھلے بھی اعتراض نہیں کر سکے پوری زندگی کہ کیا ہم سچے نہیں تھے وہ یار اہل بیت نبی کی بیویاں نہیں تسی گھروں ہی آئے ہو نا اپنے گھروں آئے بیت گھروں آئے تواڈے گھر وچ تواڈیاں ازواج ہیں نے جڑے شادی شدہ ہاں تو بیت تو باہر نے چلو وہ بیویاں بیت وچ نہیں ہوئیاں ہوئیاں نا تے اہل بیت ہی ہوئیاں نا چلو ٹھیک ہے اوتھے دوست بیٹھا ہوندا نے تسی بیوی نال لڑے ہو میرا قصور نہیں میں نہ بھی گھر دے وچ میری سمجھ ہے تے بیت دے وچ تے اہل بیت ہی ہوئے نا سارے کھاؤ ہس گئے نا سارے اور بیویاں اہل بیت نہیں اگر گھر جایا کہ ان جا کے آکھے سارا گھر اہل بیت تو نہیں دسے گی تیرے اور بیوی اہل بیت تے کو بچے بھی ہوتے اب وہ سارا معاملہ بیت کا بیوی نہ ہے میں حیران ہوں کہ نبی مدینے سے نکلتے کہہ رہے تھے اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت حالانکہ بیویاں بھی اہل بیت میں ہوتی ہیں اور بیوی ایک بھی ساتھ نہیں ہے ہمارے یہاں ازواج مطہرات میں سے ایک بھی ساتھ نہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہے میرے اہل بیت یہ ہے میرے گھر والے یہ ہے میرے گھر والے ایک مولوی صاحب کی فرماتے ہیں انہوں نے اصل کی بیویاں آگے اہل بیت سن نبی پاک اللہ نے بیان سن کہ آبی میرے گھر والے ہیں آمین کیونکہ اللہ نے کسی نے پتا کیڑا کیڑا گھر والا حضور نے فرمایا یہ ہے میرے اہل بیت یا بات صرف صداقت کی نہیں وہ بھی
یہ بھی سچے اور سچے تھے. دو باتیں ہیں قرآن کی قسم. پورے مدینے نے نہیں کہا کہ ہم بھی سچے تھے, ہمیں کیوں نہیں لے جایا گیا. پورا مدینہ جانتا تھا ہماری صداقت اور ہے, ارباز کی صداقت اور. اور اگلی گل ہے کہ نکلے نے میدان کی طرف. بولو وہ یار کروں میدان سے نکلے نے. اس قافلے میں ایک ایسی بی بی بھی تھی جو کبھی میدانوں تک نہیں آئی, سوائے مجبوری کے. ایک مرتبہ گئے ہیں میدان احد تک, یہاں میدان مباہلہ تک آئی ہے. نبی کی بیٹی ایسے ہی تو کسی میدان میں نہیں آتی تھی, جب آتی تھی کسی مقصد کے تحت آتی تھی. اللہ نے ان پانچوں کو میدان میں لے جا کے پورے مدینے میں اعلیٰ لوگ, اچھے لوگ, سچے لوگ, مگر اللہ بتا رہا تھا آج میری توحید پہ حرف آیا ہے, میں اپنی ذات کو ایک منوانا چاہتا ہوں, اور منوانے کے لیے وہ بھی چلے جائیں تو ٹھیک ہے, مگر آج بتاؤں گا اطاعت گزار اور ہے ذمہ دار اور. شاید میں ٹھیک ہے, لیکن میں امت دے ضروریت فرق قرآن چ پڑھنا چاہتا. قرآن کی یہ متعدد آیات پڑھیاں پڑھیاں, میں پہلی آیت مجیدہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ. تو ساں فوکس ضروریت رکھنا ہے, مہربانی کرنا. کنوں ضروریت, ضروریت کا ترجمہ اس قرآن چ اولاد ہے, اولاد ہے مہربانی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ. میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ ضروریت. مہربانی بس مہربانی کریے تاکہ موضوع مکمل ہو سکے. ضروریت اور ہے, امت اور ہے. ایک دفعہ آپ جمع ذرا میرا موضوع واضح ہوتی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ آپ مکے کی جانب کیوں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. اور سننا میرے امام دا لفظ بڑی ذمہ دار کہہ رہے ہیں. امام نے 3 لفظ رکھے سے اصلاح امت کے لیے. تاکہ کیا بات ہے, 15-20 بندے میرے نال پوری طرح اٹھائے جو ہے اصلاح امت کے لیے. امت کی اصلاح کی ضرورت ہے, امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. امت کی اصلاح کے لیے امت نہیں جا رہی, امت کی اصلاح کے لیے ضروریت جا رہی. مہربانی, اصلاح امت کے لیے ضروریت جا رہی ہے. اگر یزید سے بہت زیادہ رعایت کرنے کا کسی کو جی چاہے, اگر کسی کا جی چاہے کہ یزید سے کچھ نہ کچھ رعایت ہونی چاہیے, پھر بھی وہ امت رہے گا, ضروریت نہیں رہے گا. مولا پر جزائے ہے کی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم جب ابراہیم اور اسماعیل میری گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب قبول کر لینا, قبول کر لینا, انکا انت سمیع العلیم, تو سمیع بھی ہے, صدقے شکریہ تو علیم بھی ہے. فرماتے ہیں منگو کی منگ دے ہو, میرا کار شروع کیتا ہے. فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا, پہلے تو ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے کہ ہم مشرک نہیں ہیں, ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, ہم صرف تجھے تسلیم کرنے والے ہیں. فرمایا جی ٹھیک, منگو کی منگ دے, تو تو بڑا مسلم کہو. فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, تو سب فوکس کرنی ہے ضروریت چاہیے. میں سنوں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, ہماری ذریت میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج, امت میں بھیج دیا ضروریت میں. بولو بولو ضروریت میں مہربانی. آؤ ترجمہ پڑھ لو. شاہ رفیع الدین ارشاد فرماتے اور واسطے اپنے اور اولاد ہماری سے ایک جماعت بھیج فرما برداروں کی. ہماری اولاد میں
بات ہے؟ بھائی ابراہیم کی امت میں رسول نہیں آئے بلکہ ابراہیم کی یار ابراہیم نو منن والے اور بھی تو لوگ ایسے انہوں نے نہیں آخیا کہ میری امت جو کسی رسول میں نہیں، میری ذریت میں پہلے مسلمان تھے پھر ان میں رسول تھے۔ کون رسول؟ جو امت کی ہدایت کرے۔ یہ مطلب ہے امت کی ہدایت کرنے والا امت میں نہیں آتا، ذریت میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہدایت چاہتے ہیں وہ امت ہے، جو ہدایت دیتا ہے صدقے وہ ذریت ہے۔ یہ مطلب سرکار نے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول دے میلاد پاک تو پہلے ابراہیم دی دعا قبول ہوئی سی نا، یا قبول ہوئی سی، مسلمان آئے سن، ذریت ہے سی تے بچے رسول آئے، ذریت ہے سی۔ اے امام بار تو صاحب آج ہی بنایا نا آگے اگئی ایسی تسی بچ آئے ہو، یہ اگئی ایسی تسی بچ آئے ہو۔ اے نبی بات چاہے نے ذریت پہلے موجود سی کہ یہ ذریت ابراہیم دی ذریت نہیں تے ہن پتہ تینوں لگے گا۔ حضرت ابو طالب نے پیسے بچاؤ واسطے نکاح آپ نہیں سی پڑھیا، پہلے صاحب فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے پہلے تھے کون؟ ذریت، ذریت پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جماعت اسلامی نے جو خطبہ نکالی ہے ایک لکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا، کعبے کا نگران بنایا اور بندوں پر حکمران بنایا۔ ابو طالب فرماتے ہیں وہ ہم ہیں، اور ابراہیم فرماتے ہیں مسلمتاً لکا، بھیج ہی وہ جو مسلمان ہو۔ سوال نہیں ہے ایک اور آیت پڑھنا، سورہ حج دی آیت پڑھنا۔ اتنے مولوی آپس سے کرو تو ہوتے دین تیرے پہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دین تیرے پہ ہوتا ہے، تو کدی آگے آنے نہ تے تینوں میں دسا کدے پہ ہوتا ہے، جی نہ میرے پہ ہوتا ہے جناب نہ تواڈے پہ ہوتا ہے، یہ دین کسے دے پہ ہوتا ہے۔ پیو قرآن چوں نہ پڑھا تو میرا پیو کوئی ابھی کو تمہارا باپ آؤ جی نکل لگا کہ دین کے دے پہ ہوتا ہے، کہ امت دے پہ ہوتا ہے، نکل جا کہ امت نو بن جائے، کیا بات ہے؟ کہ یہ کسے ذریت دے پہ ہوتا نکلیا تو پھر انہوں بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، جد و جہد کرو۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سنو، پتہ نہیں ہے کون ہے، ہوگا اجتباکم، تم کا بڑا تم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں ایک قوم کا بڑا تم ہے، ایک قوم میں اور پڑھنا وہ تو میں بھی ہونا تو تسی بھی ہونا، پہلے وہ پڑھنا پھر اس قوم کی بات ہی کرتا ہے، مطلب سارے بندے آ کر سارا ہی بیچی ہیں، کوئی نہیں بیچی، کوئی نہیں بیچ میں ایک قوم پڑھا سورہ مبارکہ نحل جو لمبی نہیں کرا لمبی آگے وہ آئے آگے آگے نشانی نہیں سی۔ اللہ فرماتا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے بدنوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم جاہل تھے، لا تعلمون شیئا، تم کسی شے کو نہیں جانتے تھے، تم جاہل پیدا ہوئے، تم وہ دیکھ تسی بھی ہوں گے تو میں بھی ہوں گا تو غصہ نہ کرے، جڑا عالم پیدا ہوا ہے کر کرے، میں پیدا ہوں کی گل کر رہا ہوں، بطونے ہوں تو بڑے بڑے عالم ہیں نا، ہوں تو بندے نکتے مکھی نہیں بیٹھ دیتے، اللہ ماں کے پیٹ کی گل کرے، میں نے تمہیں ماؤں کے بدنوں سے سہارت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، سچی گل ہے۔ یہ دے قوم میں تسی بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا، مہربانی اور لگے کے بچوں نکلوں اسی لگی جے چھان نہیں لگا موٹے ہوتے نہ چڑھ گئے مریض کہنے چڑھ گئے
چھانی لگنے لگی یار قوم جدو میں تو بولا آپ درود پڑھی اس آپ سارے شامل میں تم ہی آتا ہوں پھر آرام ہوں گے آپ ذرا اچھا لفظ اچھی لفظ آپ درود پڑھیے سجدہ بھی پڑھے غیر سجدہ بھی پڑھے سارے شامل ہیں آپ درود پڑھیے میں آپ صدقہ لے جائیے ہم تو سارے بچ نہیں نہ ہونے اور وہ بچ ہوتے ہیں جنہوں نے صدقہ حلال ہے یہ مطلب ہے ایک آپ سارے شامل ہیں تو تجھے آپ سارے شامل نہیں یہ جنہا تم میں نا میں نے تم کو جاہد پیدا کیا یہ بچے اسی سارے شامل ہیں اسی سارے ایس کو مچھلیوں میں آئے تھے دسیا جی جڑے جڑے آئے وہ پتہ لگ جائے ہو سکتا کچھ آ جائے این ممکن ہی کچھ آ جائے سارے نہ ہوں گے اللہ فرماتا ہوا اجتباکم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ مطلب چنے ہوئے اور ہیں اجے واضح نہیں ہوئے اور کون مانے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اچھا وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی اجے بھی گل واضح نہیں ہوئی اللہ نے تمہیں چن لیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے ممی بیچی اچھا اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی کوئی کہہ سکتا ہے آہو جی لگی اچھا نہیں لگا اللہ فرماتا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں تم سے میں کہ اللہ سارے منہ آتی کہ میں تیری کدھر رہ گل کرنا چاہنا ہے اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کا باپ ابراہیم ہے سبحان اللہ ابیکم نہیں ترجمہ کرو شاہ رفیع الدین اور فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم قرآن آتی جی ترجمہ پہ کرنا غیر شیعہ عالم دین دا سوال جنہ میرے اندر ہے اللہ ہی ہے تو اندر بھی پہنچ جنہ مٹھا بنام ہوئے وہ مٹھا ہی ہوتا ہے جنہ کوڑا ہوئے وہ کوڑا ہی ہوتا ہے مٹھا سارا نہیں مٹھا لگتا ہے ایک کوڑا سارا کوڑا لگتا ہے جنہ کوڑے نے واقعے میں مٹھا ہے وہ دا منہ کوڑا ہے جیسے تو اللہ میرا مزاج ایک ہے تو پھر سوال منہ ہی ہونی ہونا چاہیے تو انہوں ہی ہونے اللہ فرماتا میں تم سے بات کر رہا ہوں کن سے ملت ابیکم ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے جس کا نام ابراہیم ہے بولو بولو یہاں دین تمہارے باپ کا ہے اور باپ کا نام ابراہیم ہے یہ مطلب ہے دین ابراہیم کے بیٹوں کا ہے امت کا نہیں امت ماننے والی ہے بیٹے منوانے والے ہیں اجے سوال نہیں ہے بیان ماننا دین ابراہیم دیا پتر ہے ابراہیم دا بیٹا کہہ سکتا ہے کہ دین میرے ابے ہے ابراہیم میں تو نہیں کہہ سکتا ابراہیم ابھی کون ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے دین تمہارے باپ کا ہے اور باپ تمہارا کون ہے ابراہیم لگی جو امت وکھری ہو لگی جو ذریت وکھری ہو ایڈا قبلہ مزہ ہے دے وچ خالق فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین اے ابراہیم کے بیٹو اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے سورہ حج پڑھ رہے ہو آخری آیت پڑھ رہے ہو 78 نمبر آیت ہے سورہ حج دی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے اسی نام کچھ رکھ لیا تو نکلتا کوئی اسا نام سردار رکھے تو سردار ساری زندگی کسے کا کوئی حساب کیتا اسا نام صابر رکھے تو ایڈا بے صبرہ پورے پیڑ کی ہوئی اسا نام
نظر مستقبل پہ بھی. اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا. ترگائی آڑے نات جڑا دیدار سے وزیر کا چٹھا اس علاقے چھ بچہ 35-36 سال کا ہو جائے تے نہ رکھ نہیں دے ہونا. بڑے کیا کہنا میں بڑا سکتا یار میں کی پوچھنا اے بچہ کنی عمر کا ہوئے تے نہ رکھ دے 8-9 سال پیدا ہو گئے تیری خیر دعا آواز آئیے نے یہ دا سوال زیادہ ہے. کوئی بندے آکھے بھی جویں ہی بچہ دنیا پہ آؤں ہے اوہیں ہی وہ نام رکھا جاتا ہے ماں دی گود وچ. اس نوجوان نے کمال کی تھی آندھا کئی تو پہلے ہی رکھ دی. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ. منوں نہیں پتا دو ہی گلاں نے یا تے نہ تے دنیا تے اور تو پہلا اللہ نہ رکھے یا ماں دی گود وچ آؤں سار رکھے. مسلمان سر ماں دی گود وچ بھی مسلمان سر سنگوری نہیں فرمایا اور میں بیان نام کی نے رکھے اللہ نے تے نام کی رکھے اور بڑی خیر مسلمان. اللہ نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے. کرو من قبل پہلے وفی لیکون الرسول شہیداً علیکم تم پہلے بھی مسلمان تھے جب رسول گواہی دی تم پھر مسلمان تھے. اور جو محمد کے آنے سے پہلے کے مسلمان ہیں ان کا کلمہ پوچھنا تیرا حق ہی نہیں ہے. کلمہ امت کا پوچھی ہے سید اصغر شاہ صاحب بیٹھے میں نے تو پہلا پوچھتا ہے کہ میں امت کا مسلمان ہوں. میں مولوی تھوڑے تو کلمہ پہلا کیوں پڑھیا سی دادے نے پردادے نے نگر دادے نے وہ پیو نے وہ پیو نے آخر جیسا پڑھیا ہی ہوئے گا میں مسلمان ہوں نا. بھائی اسی بنے صغیر کی پیداوار میں نے کہا میرا پردادا ترکی تو آیا سی بول میں نے اتھوں تے جام پانا سی اتھوں سکھ تو مسلمان ہوئے نے بندے جنہیں بڑے بڑے چودھری نے وہ سکھ تو مسلمان ہوئے ہوں گے جنہیں ساڑھے بڑے گئے ہندو تو ہوئے ہوں گے نہیں فرق ہے. پھر بڑے صغیر سے بابا فرید شکر خان کے آئے دادا احمد جبیری آئے معین الدین چشتی آئے یا بڑی امام آئے کلندر پاک یعنی یہ لوگ آئے ہیں یہ آئے ان آ کے بت چھڑا کے مندر چھڑا کے گردوارے چھڑا کے تے بندیاں نو مسلمان کیتا ہے. یہ جڑے مسلمان ہوئے انہاں امت دے وہ جڑے آئے نے انہاں نو ضروریت ہے مسلمان جو فرمائی لگا مینوں تے کوئی بندہ پوچھ سکدا کہ مولوی تیرے پردادے پہلا کلمہ پڑھیا سی کہ لگن داتے ہن مینوں پتہ ہی کوئی نہیں کنے پڑھیا سی. مینوں اینا پتہ ہے جدوں میں پیدا ہو کے ہوش سنبھالی ہے میری اماں دا نام محمد بی بی ہے میری ماں دے نام وچ محمد ہوندا سی مینوں پاک کے مسلمان سی نام تو ہی پتہ لگا. اب میرا نام برکت یہ چلی ہوں گے دادے کا نام محمد دین محمد بھی دین بھی مسلمان میں انہوں مسلمان ہوں وہ دادے کا شنازی کارڈ ہے میرے کو اے بتا رہا ہے کی نام پورا سینگ یہ سینگ نام نہ تیرے دادے کا نام چڑھنا تو میرا ہو سکتا ہے جسے سینگ نام نہ چھڑیا ہو. ویسے میرے دادے کا شنازی کارڈ میرے کو ہے موجود ہے وہ دے لکھا محمد دین ولد چنڈا اور نہ محمد چنڈا نہ چنڈا علی نہ چنڈا حسین بس چنڈا اور میں قرآن نہیں دے سکتا کالا چنڈا سی میں چنڈے تے برشی لگی ہوئے تو تمہیں پتا گردوارے سے لگا میں برشی لگی مجھے نہیں پتا میں تھا کہ مجھے نہیں پتا جب میں اکھ کھول گیا ادو میں مسلمان سا اتنی میں سو نہیں دینا
تو ایک بات بتا، اسلام کی پہلی جنگ بدر میں اسلام کا جھنڈا تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا یا میرے باپ کا؟ ضروریت کو فخر ہوتا ہے یہاں، ضروریت کو فخر ہوتا ہے۔ اچھا ضروریت امتحان بھی وکھرے، اور پتا سارے امتحان وکھرے، ضروریت امتحان وکھرے، کیونکہ ذمہ داری وکھری ہے نا۔ میں تو ان کی دساں اے زمیندار نے ڈاکٹر بھی پتر نو بنانا ہوگا نا، تو کدی کدی ٹریکٹر تے بھا جاتا ہوتا، چلنا ہوتا ہے سیکھ لے ہاں کدھر چھٹی تے آیا دو باری ہوا چھڑے گا تو تینوں کی پہ ہوتا، یہ تو انہوں نے گھر کا کام ہوئے۔ ایتھے کل لاندے نے بندے تے تھوڑی آنچ مار دے کل لبدا ہی نہیں، اے 70 بجے وہ بندہ اندر نہ کار، وہ مستری پاوے ڈاکٹر ہوئے تو پاوے SSB ہوئے، اگر مستری خاندان دا ہوئے بندہ اللہ حافظ، وہ کہڑا کل لگتا تو نو باری کرتا ہے، مجھے لائے گا تو ٹھیک لائے گا، یہ مطلب ہے کوئی تو ضروریت اثر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے یار، کسی کی اولاد ہوگا سلام مکتے نہیں۔ میرا ایک دوست ہے MBBS ڈاکٹر ہے، ہڈی دا ڈاکٹر ہے، میرے ستا موجود ہے، ملا سکتے اس کو میں ملنے گیا ایک بار، تو میں کیا سناؤ پھر چنگے رہا ہوں کہ میں تقریرہ شکریہ کر کے چنگا رہا کلاس ہے سارا 8ویں تک، آج 10ویں تک وہ بکھر بکھر ہو گئے، تو میں کیا بچ گیا ورنہ ابا جی والا کام کرنا پہلا تو اوکے میں پولیس نہ ہو سکے کام تھے ابا جی دے ہی جاتے نہیں کدی میں کہنے ہو سکیا اتھوں نا وہ بندہ آ گیا لت ٹوٹ گئی تو ڈاکٹر سرجری کر ہو سکیا وہ کھچنا وقتی طور پہ سامان نہیں سی کرتا جلدی جلدی یہ کور کیویں کریے فرسٹ ایڈ جنوں آتے ہو سکیا میں کہے تو لکڑی لیا تیسا لیا آ ہی لیا یقین کرو ہو سکیا میں منگوا دیں ایک منٹ سے 2 ٹوٹے کر کے 2-3 آری پھیر کے آج رکھ کے میں بند کی طرف رکھ چھڑے میں کہ ڈاکٹر تو میں آیا ہوں پر نسل تو میرا ہو ہی یہ مطلب ہے نسل کام دے جاتا ہے مولا بھی کام جزائے خیر عطا فرمائے ان سکھڑ سکھا دینا یہ ضروریت کا وکھرا ہوتا ہے امت کا وکھرا ہوتا ہے تسی بس ذہن چ رکھو نا انہیں کربلا تھوڑے سامنے میں پیش کر دینا کہ شبیر ہی کیوں نکلے یاد رکھنا جدوں کوئی شے بچی ہے قربانی تو بعد بچی ہے پھر کیا ہے جدوں کوئی شے بچی ہے قربانی تو بعد بچی ہے جڑے بندے عمران خان نو گرانا چاہتے ہیں وہ قربانی دیو تے ڈگے نا اور مقصد کامیابی واسطے قربانی دینی پہنی ہے 1000 بار یہ نسلات دیتی ہے استعفے دینے نے پھر کدی کسے دیتے ہیں استعفا دئیے تو پروٹوکول میں ہو جاتا ہے استعفا دئیے جو کوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں جوڑے کمرے لبے نو سارے نہیں رہتے وہ تری بندہ فارغ ہوتا جاؤ جی کہا رہے کون دے رہے قربانی تو بغیر مقصد پورا نہیں ہوتا قربانی کو دینی ہے ایک عالم نے بڑی کمال کر دی ہو سکے ہر چھوٹا بڑے تے قربانی دے ہر چھوٹا بڑے تے قربان ہوتا ہے پھر مول والا پہ نہ ہو تے بچے جیڑی زمین جمادات ہے اگے آڑے پودے فصلیں یہ نباتات انہوں جڑے کھاندے نے وہ حیوانات تے جڑے حیوانات نو کھاندے نے وہ انسان بولو کٹیا جب قربانی دینے والے بولتے میں کہنا بھی ہر چھوٹا بڑے تے قربانی دے سب تو ہوڑی شہر جمادا یعنی زمین وہ زمین جڑی ہے وہ قربانی دیندی ہے تے وچوں پٹھے اگدے نے جڑی قربانی دین جو بھی نہ ہوے وہ بنجر ہوندی اور شکریہ قربانی نہ کچھ نقصان ہوتا ہے مثال دے تو سب کھا شاید کیوں پڑھتے ہو زمین کمزور ہو جاتی ہے نا فصل دے دے کے اور فصل دے دے کے انہیں زور لگتا ہے اور زور کرتا ہے کھاد پائی جاتی ہے یہ مطلب قربانی دین دین نہ جمادات ہے نباتات ہے جی قربانی دین جو بھی ہوئے نہ ہوئے وہ انشاءاللہ بنجر ہوتی ہے علی پر دے سارے علاقے جو اجنی مچھی پیدا ہوتی ہے کوئی شوق نہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں داخل نہیں وہ کچھ ہو گئے کہ ٹوئے پٹن دی کڑی لوڑ ہے وہ سیب اتھا مکتی نہیں وہ پانی کاڑی کبھی پانی پایا کاڑی کبھی پانی پاش گیا چلو اگے ہی پانی ہے اور بھی پانی کٹ سکتا ہے مچھی پاش یہ مطلب ہے نکلیا یہ مطلب یہ نہیں کہ سانو شوق نہیں سانو بڑا شوق ہے پر ساڑی زمین ہے یہ کار مطلب سانو کوئی نہیں لوڑ
مچھلی فارم بنا یہ مطلب ہے جی زمین بنجر ہے یا کسی قابل نہیں وہ قربانی دیتی اپنے تو وڈے تھے نباتات تو وڈے جہی فصل تے پی جائے جی دوائی پی جائے جہاز دوائی پا جائے وہ کھان کے قابل نہیں رہتی وہ پٹھے باہر سٹنے جاتے ہیں یہ بیکار کیوں ہو رہی ہے حیوان نہیں نہ کھاتے قربانی دے رہے تھے کارآمد ہو سمجھے جاؤ حیوان پھر وہ پہلا جمادات قربانی دیتی نباتات قربانی دیتی یار حیوانات تے حیوان کھاتے ہیں پھر حیوان بھی وہی عزت والا ہے جڑا قربانی دو میں انسان نہ دے جڑا انسان واسطے ذبح نہ ہو سکے وہ حرام ہے کیا بات ہے یار جڑا حلال ہوتا ہے قربانی دیتا ہے انسان واسطے یہ تو مطلب ہے جمادات وہ بہتر جڑی نباتات تے قربان ہو جائے نباتات وہ بہتر جڑی حیوان تے قربان ہو جائے حیوان وہ بہتر اور جڑا انسان تے قربان ہو جائے تے انسان وہ بہتر جڑا اکمل انسان تے قربان صدقے جانا کائنات تے اکمل انسان کا نام مصطفیٰ ہے اور اس سے واسطے ہوتے تھے قربانی دیتی ہوئے اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جڑا اپنے تو وڈے تے قربان ہو گیا اینو مردہ نہ آکھیں یہ زندہ ہے یہ عزت ہے کہ میں مردہ نہیں آتا یہ تو مطلب ہے چھوٹی شاید وڈی تھے بولو بولو قربان کیتا جاتا ہے میں ایک سوال آگے سے کر کے اجازت رہنے گا اگر چھوٹی شاید وڈی شاید چھوٹی قربان ہوئی اینے کوئی شک نہیں میرا دوترا میرا نواسا تکلیف ہونو ہوئے میں نے تکلیف ہے پر جنی میں نے بیٹے دیئے نا سار اٹھاؤ یار وہ بیٹا میرے میں نواسا تے پوترا آگے میں بیٹی کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا جڑا اپنے نہ اپنا سوچ لو میں کہنا پھر سوچ لو میں کہنا پھر سوچ خدا دی قسم پوترے دے مگر پاجدہ ہوئے نا پتر اپنا دے بندہ اپنے پتر میں ہوتا ہے اوہ آرام نہ ہوئے اور بھی فرمایا انہوں اپنا ہوتے ہیں یہ تو مطلب نیڑے میں انہوں ہوتے تھے قربان کرنا مشکل ہے اور اس کر ایک پتیجہ ہے آخر بڑھانا پتر بڑا کمال کوئی شک نہیں پیارا بھی انتہا ہو جے کتے قربانی کی لوڑ پہ جائے اپنا پتر بھی ہوتا ہی ہوئے میں چھوٹے جی کر رہا ہوں بڑے تو لڑی ہوئے نا کوئی شاید بھتیجا بھی ہوئے تو پتر بھی ہوئے میں نے معاف کرے دو بھائی لگے میں ایک چڑھ میں تو ہم سمجھ واسے آ گئی بندہ منڈے نو آتا ہے اوہ انہیں جگہ نہیں ہو تو نہیں انہیں جگہ تو آنے سمجھا تو صدقے انہیں نہیں بیان دا کہ میں پتر کو چڑھا نہیں چڑھا اندر اوہ جنہیں جو گیا انہیں کام دا چڑھ مجھے چڑھ دو کیوں اس واسطے ہے کہ بیٹا بڑی شاید ہے پتیجا چھوٹی تے بڑے چھوٹی شاید بڑے تے قربان کیتا جا سکتا ہے بڑے تے چھوٹی نو قربان نہیں کیتا اور پتیجا نو بڑیا تے چڑھ تے پترا نو ڈکا لائے ہو ابو طالب باری باری پتر نے جانتا سی محمد بچاتا سی حضرات بیٹے دے دے کے بھتیجے نہیں بچائے جاتے عقیدے بچائے جاتے ہیں شکریہ کہ لو امت اور ہے سریت اور ہے میں جانتا سکتا ہوں امت بیٹھی ہے میرے سامنے ذرا سریت نو دیکھو اور سات بندے ایک ایک گانج رڑنا لے ہو جنہیں گانج 3000 دیتا ہوئے وہ ایڈا دابڑا لے گیا ہے باقی خیر ہی ہوتے اور میں کیا اللہ سانو سائک گانج 70 بندہ رڑ جو وہ سیری تو ہی لڑتے ہوتے انہوں نے کھروڑے سانو چاہیے وہ 7 بندے لڑے لیکن کھروڑے تو 7 نہیں لڑتے وہ بندے میں ان کی کہیں اللہ یہ ہے یہ بانڈ بڑھا کے صحیح کار آ جائے میرے عزیزوں سانو آتا ہے 7 بندے گانج رڑو اور امتی ہو جی تے ذریت نو کی آتا ہے پتر دے گائے تے چھوڑی رکھے تو سگوری نہیں فرمایا جیڑے بندے اندر سنت
نہیں ہوئے میں تو اللہ مجرم نہ پیو نو پتا سی تمبا آنے نہ پتر نو پتا سی تمبا آنے کوئی بندہ نہ سمجھے انبیاء دے علم دی توہین ہے اللہ کدی کدی علم انبیاء دے علم دی روک لیتا ہے اللہ جب پیپر آؤٹ ہو جانا کہ رسول لگ جاتی کہ تمبا آ جانا تیرا راگی سی تے نمبر کا دے سر تے پاس کا دے سی فاطمہ ہن کی اللہ فرماتا وہ پورا کنا اترے جدو اس تمبے تے نہیں رکھی پتر تے رکھی تے پتر بھی رکھوائی تے آکھیا سو ایدروں زبانہ کرے تیریاں میری آنکھاں مل گئی ہیں نا تے کدھر شفقت کدھر حائل نہ ہو جائے کرتا میرا اٹھے رکھنا خون دیا چھٹا اممہ نہ رکھے پورا نہ نیتا پورا نہ میں کیا اللہ انہوں نے پتر رکھ سانوہ نے کانچ ساتھ رہ جاؤ فرمایا امت ہے تو امت رہ ذریت والی باتیں بتا آپ نے تو اونچے اٹھے ہاتھ نہ ماں اللہ نے پریکٹس کروائی اس میدان میں کدوں کو دشمن نے چھری رکھی ہے اسماعیل نے گلے کدوں لڑائی ہوئی ہے پیو پتر میں اللہ فرمایا پریکٹس کرو پتا کون ہونا چاہیے پتر کے میں دہی دے سال اٹھاؤ تو پتا ہونا چاہیے پتر کے میں دہی دے اگر سنت ابراہیمی ہے تو رکھو پتر شاید تم آ جائے رکھو نہ ہمیں رکھنا چاہیے بھی نہیں ہمیں رکھنا اخیر دی گل کرنا پہ بڑی توڑ کے ہمیں رکھنا نہیں ہوتا لفظ بدلنا کیا ہمارا بنتا بھی نہیں ہمارا بیٹا رکھنا بنتا بھی نہیں اور میں تھوڑے کو پوچھنا میں گھنٹہ کی محنت کی تھی ہمارا تمبا رکھنا بنتا ہی نہیں کیونکہ ہم امت ہے یہ بیٹے دینے امت کا کام نہیں ذریت کا کام ہے اب تجھے پتا چلا کہ مدینے سے کوئی اور کیوں نہیں نکلا اللہ بائے بسم اللہ بدن ومانے ذبح عظیم آمد کسر علامہ اقبال غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل نہایت اندر امتحان فرماندر جی دی انتہا شبیر نے کی تھی وہ دی ابتدا کا نام اسماعیل ہے کہاں اللہ فرمایا سیاکو اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید کہانی شروع ہوئی ہے خلیل تو مکی ہے حبیب تھے اس کہانی کو دیکھو تو اس جنگل بھی ایک پیاسا بچہ موجود تھی اس جنگل بھی ایک پیاسا بچہ موجود تھی فرق بڑا عجیب ہے اتھے چھری رکھی گئی بیٹا گھر ٹھیک گئے اتھے بچے ہڈیاں ماریاں ہیں لیکن چشمہ پھٹ کے پانی نکلا ہے اللہ فرماتا ہے اتھے ابتدا ہے کدی انتہا تے آؤ گے جڑی چھری آئے گی وہ بھی چل جائے گی جڑا بچہ پیاسا ہوئے گا پیاسا ہی ٹوٹ جائے گا کل زہرہ دیا تھیاں مدینے اپنی نکل دیا رسول دا بیٹا مدینہ پہ چھڑ ان مہربانی کرنی ہے اصلاح امت واسطے نکلے اس مجلس کا آج دا میرا پیغام سنا اگر پیغمبر دے بیٹے نے اصلاح امت واسطے 18 سال دے 13 سال دے 6 مہینے دے اپنی قربانی تے پینا دیا عزت چادر اس امت دی اصلاح واسطے ہر شے دے چھڑ گئے تے پھر قرآن دا واسطہ جب مجلس سنتے ہوئے شبیر دی اتنی عقیدت نہ پھر اپنی اصلاح آپ کرنا ساڈا حق ہے جڑیاں شاماں تو شبیر کو کہ انہاں تو رکنا ساڈا حق ہے جڑی عطا کیتی انہوں وصول کرنا ساڈا حق ہے یار ایڈی محنت کر کے جنہیں سانو دین دیتا ہے میرے استاد مکرم میرے قبلہ صاحب دے استاد لکھ قبلہ نصیر صاحب دے میرے استاد مکرم لکھ وہ فرماتے ہوتے سن کہ سوچو شبیر سے قیمتی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں تو اب بتاؤ اتنی قیمتی چیز محمد جس نظام پہ قربان کرتے وہ
نظام کی ترقی بیٹیوں پردے کا نظام، نوجوانوں نماز کا نظام، روزہ داری کا نظام، یتیم پروری کا نظام، اس نظام کو بچان واسطے کل بوئے بچ گیا نہیں علی دعا کرو کسی بی بی کا پیکا ویڑا بند نہ ہو۔ نمو صاحب کے بیٹے نے آکھیا بھی روایت پڑھتا ہوں میں، روایت لمبی ہے لیکن میں 5-6 منٹ سے کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن سالار ایک بندہ ہے جویں قلعہ دیدار سنگھ کو سودا لے دعائیں کے پنڈ جاندے ہیں، وہ تو سودا لے کے آتے ہیں، جس طرح پنڈ سن دعائیں مدینے دے بستیاں پہ وہ دکاندار سودا لینا ہوتے سن مدینے ہو، جمعے والے دن دکاناں کھل دیا سن جمعے تو بعد، وہ جمعے والے دن سارے لوگ کھڑتے سن، اگلے جمعے پھر آ جاتے سن، 8 دنوں کا سودا کھڑتے سن، اونٹاں وغیرہ تے یا خچر وغیرہ تے لے کے جاتے سن۔ عبداللہ ابن سالار ایک بندہ ہے، وہ مدینے دے مضافات جی دکان سے چھوٹی، وہ جمعے دے جمعے ہوتا سی، یہ پہلا لفظ آتا ہے، آتا ہے قدرتاً ایک دن میں جمعے والے دن آیا، وہ دن 28 رجب سے آئے کہ نہیں آئے میرے پاس، آتا میں جمعہ پڑھ کے نکلیا دکان ہی کوئی نہ کھولی، میں بازار جو واپس مسجد کے دروازے پہ گیا ایک بندہ پہ نکلتا انہوں میں پوچھیا بھائی جان آج جمعہ ہے تے ہر جمعے میں سودا کرنا، آج دکانہ بند نے دکانہ کیوں نہیں کھلی؟ ہو سکے تو مدینے دا نہیں ہو سکے، تینوں حالات دی خبر نہیں ہو سکے، کوئی جزید کا متعلق اور تو میں دکاندار ہے چھوٹا آڑے چھوٹے دکاندار ہیں اور سانو سیاست نہ کی اسلام آباد کی پہ ہوتا تھا لاہور کی پہ ہوتا سادہ تک ہمیں مزدوری کریں یہ جدہ کو بندہ سی سادہ کرنے کا میں حالات تا پتہ نہیں ہو سکیا اندر ہوں اگر مسجد دے اندر کھلا کہ میرے کانے چوسا کیا محمد کا بیٹا مدینہ چھوڑ گیا کرنے کا لوگی شہر جاندے نہیں لگے دکانہ بند کیوں ہو سکیا ہو رہا تھا اندر اور کھڑ کے مسجد جا کر لگا ہوتی ہیں بہنہ بھی نال جا رہی ہوتی ہیں بیٹیاں بھی نال جا رہی ہیں انہیں تغلی گل سو یہ اپنے گھروں نکلن تک کہ مسجد ہوتی ہے تو مسجد دے نال انہاں دے نانے دی قبر ہے اپنے گھروں نا مسجد جو گزر کے نانے دی قبر تے جا کہ رات ہو جاتی وہ آج چٹے دن باہر بھی نکل دیا آج مدینے دے حالات پہلے جیسے ہو سکیا اثر کے جاؤ یہاں پڑھانا لوگی سفر کرتے نہیں تھے دکانہ بند کی اور سکتا کو غصے کی گل کی تھی صدقے جاؤ ہونے میں نے گل کرنی ہے تو کو نہ پوچھی کہنے لگا 10 سکوں سوال نہیں کرنا وہ کہنے لگا اندر محراب کے قریب کھڑ اس میرے کان میں چاکیا کہ حسین ابن علی بھی نہ چھڑے انہوں نے کہ سکا پیو دا پتر ہے جدا نام عباس اس سویرے انعام کیتا سی پچھلے ٹائم کوئی دکان نہ کھولے کوئی دروازے تو باہر نہ آوے کوٹھے سے کوئی بچہ نہ آوے شریف پر پہلی بار نکل دے دروازے سے دور انہیں ایک اوٹ کھڑا کر دیتا جو اس ویکھے وہی میں روایت پڑھنا ہونا علماء بھی بول رہے تھے اس روایت تے وہ جو اس ویکھے ہونا سے میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں کہ امامت کی آگے سے چھوک گیا ہو اگر چھوک کے بھی کھڑوں کے بیٹھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ اس میں نکلتے ہیں میرا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ امامت کی نظر تو چھپ سکتا امام ہوتا ہے ماں کی دودے چھوڑے امام حسین نے چھپ کی تیرہ نے کھلوتا رہا دیتا کیوں یہ بہتر ہے کیوں نکلے ہاں تاہی روایت پہنچی ہے میرے اندر تو کہ میں سوچنا کہ شاید بلکہ یقین امام حسین علیہ السلام بھی اس واسطے برداشت کیتا کوئی تے دیکھے میں کیوں ہونے دیا تاکہ لوگوں میں اس دین دی قدر ہو جائے اس نظام دی قدر ہو جائے وہ 2-4 جملے میں سننا اندر میں آج دیکھا کہ بڑا دروازہ کھولیا دروازے کے بعد پردہ ہٹیا اندروں ایک نوجوان نکلیا جن کے ہاتھ کی کرسی ہے سونا بہتا سی کہ ہاتھ کی کرسی سی میں سوچیا کہ نوکر کوئی نہیں جب اس کرسی گلی کے رکھ کے اپنی آباد دامن صاف کرنی شروع کی تھی وہ میں نے اندازہ لگایا کہ آپ نوکر ہے تسی سمجھ گیا وہ کون ہے بولو گے کہ میں کو پڑھتا کون حضرت غازی عباس علیہ السلام کمرے میں نہیں ہاشم تو سونا کیڑا ہو سکتا فرماندے نے ہم نے کرسی کو صاف کی تھی تو میں نے اشتیاق کر دیا کہ میں وہ سردار دیکھا جڑا یہ صاف کی تھی کرسی تے دے گا اندر پھر پردہ ہٹیا تے 3 شخصیات نکلیاں ایک درمیان کی بزرگ نے امام سر تے سونا سجے پاسے ایک شہزادہ ہے جڑا 18 سال کا سمجھ آ رہی ہوئی ایک اس پاسے 13-14 سال کا امام حسین دی گل کردا
واسطے میں حکم ہوتا ہے ہمیشہ ادھروں گلی آ کے آئی جاتی ہے اس گلی کے کونے ایک بندہ کھڑا سی محمد کا نام سی محمد حنفیہ ایتھے آتا ہے اس عباس نام کے انسان نے ادھروں مٹلی لیا سی سامنے گھر کے بٹھا سی اندروں اس بانس لیا میرے سامنے سائبان بنانا والے اوپر نے گدے تے توڑ کے کہنے کا محمد لے گیا محمد اکے لے گیا وہ جا کے کدھر اونٹنی بن گیا پھر آ گیا انہیں اور اونٹنی آتی پھر بستر لتے پھر اونٹنی آتی انہوں توڑیا پھر برتن لتے پھر چھوٹے برتن پھر بڑے برتن پھر بستر لتے آتا جنہ سامان اس لتے ہے میں شک پہ گیا یہ جڑے برچے لے لینا گاڑی آئے میرے کو بڑا کا یاد رہنے کا آباد یہ نام اور واپس کوئی نہیں ہوگا آتا جنہ سامان آئے علاقے ٹھوڑ گیا سب کہہ گیا پھر آتا محمد آوان علاقے آئے بڑے محمد بلد مسورہ واسطے بانا کچابے نہیں ہوگا کجابے وہ کجابے آنے محمد آنگا پہلا محمد اس لئے آتے آج ناکہ بٹھایا اندروں ایک بھوکے آج بی بی آئی آنگا میرے سامنے اس زانوں اینج رکھیا رہا ایچھر پیر رکھیا رہا وہ بچے سوار ہو گئی آگے پردہ تھلے سکیا درود اس پڑیا ناکہ اٹھائی محمد لے گیا آنگا عزت والی بی بی ہے چلی گئی مونی سی دستہ مکمل پردہ سے آنگا اور بی بی ہے کئی بی بیاں سوار ہوتے گئی ہیں وہ جڑا میں شک پہ آسی نا یہ جڑے پکے پکے ٹوٹ چلے انہاں خیر نہیں ہونا آنگا میرا شک یقین اچھ کودوں بدلیا جدوں اس دروازے نچو ایک بی بی نکلی جی گود بہت چھوٹا بچہ کوئی میرا خیال ہے رہ نہیں گیا بتاؤ مسئول ہے جنہوں پتہ نہ لگے نکلے تھے بابن حوالے جنہی سکر علیہ السلام دی بابندار ماجدہ آنگا ادھو ایک شہزادہ دوڑیا لجا بغن دوڑیا ایک نے بچے نے اٹھایا انہاں اس بی بی نے سوار کیتا گود جو بچہ بٹھایا ادھو میں نے یقین ہو گیا کہ اگر اس گرمی سے رہنا ہوگا کہ وہ رہتی جنہی گود جو بہت چھوٹا بچہ ہے یہ مطلب ہے ساریاں ٹوٹ گئی کنیا بندے ہائے کی تھی ساریاں ٹوٹ گئی آنگا میں نے بھی شک پہ گیا وہ ساریاں ٹوٹ گئی لیکن میں حیران ہو گیا کہ جب وہ ناکہ اگے گیا تو محمد ناکہ بندہ اگے لے گیا پھر اس بندے تھی میں حالت دیکھی ہے اس بندے تھی اس نے ایک باری دروازے لو ہے کیا سمجھدار ایک باری گلی ہے لو تو اوپر سے ہوئے کیا اس دروار کے دستے تے ہاتھ رکھیا میرا دل کرنا سی میں دوڑ گیا ہوں کہ میرا پتہ نہ لگ گیا لیکن اس توجہ نہ کیتی میں کھڑوتا رہا اگر تلوار سریام جو گھڑی سجے موڑے تو بلند کی تھی ادھر متھے تے پسینہ سی اکھاں سرسر دو آنسو پر تبکتے سر سجے کھپے کڑی چھ نس نس کرنے آنگا سکا نہیں گا میرا خیال ہے آزادار کوئی نہیں رہے گا یہ پتہ نہیں لگا کہ ہمارا ہے اندھا جنہوں دی آواز گونجی ہے نا مدینہ جا نہیں گیا کوٹھے آتے چڑھے بچے دور چھوڑ گئے اور دراغ نے پچھے رک گئے پچھلے پچھے رک گئے مکمل مدینہ میں خاموشی سی اندھا اس جرار نے روندیا روندیا تلوار نے آمچ رکھی ہے دروازے دے کے جلو کے پردہ چکے ہیں سردار دے کاری سر سر کہ باہر میں دروازے کے سامنے کھول دیا صاحب سامنے نظر کچھ نہیں سے ہوتا اگے ایک دیوار ہوتی سی پردے واسطے پردہ باہر میں دروازے کو نٹ گیا آدھا دروازہ کھول کے تو پردہ اس اٹھایا شہزادے بھی دوڑے کسے نالین نو ہاتھ رکھیا
میں سمجھا فاروق سردار بھی ٹر گیا 2 شہزادے بھی ٹر گئے آج میں جانے بیٹھا بڑا موڑ ہے نا بڑا نازک موڑ ہے جڑا میں پڑھا آتا آج میں جانے بیٹھا نا اگے اگے ہمشیرہ دا ناکا پیچھے پیچھے ویر دی سواری ایک جملہ آخر ہوا حسرت بھی ہو سکتا آرزو بھی ہو سکتا جنہیں اگے اگے پہن کا ناکا پیچھے پیچھے امام حسین دی سواری نال ایک پاس ایک محمد نال ایک شاہد ایک گھوڑے دی سواری نال ایک شاہد ہے میں اندروں سوچ کے لگا سوچ کے میرا پہلے پھٹو آ گیا کاش شام دے بازار چوں بھی بہن بھرا ایک گزر گزر جاندے اگے ہمشیرہ دی سواری ہوندی پیچھے ویر دی سواری ہوندی آندا ہن تسی میرے نال بالکل تھا نال رہنا ایک جملہ میرا 2-3 منٹ لگن گے میں چھڈن لگا آندا کہ میرے موڑ مڑے نہ وہ ناکا مڑ گئی سواری مڑ گئی اونٹڑی مڑ گئی بہن کی سواری مڑ گئی آندا کہ میرے گھوڑے والا سردار یہ آج مڑن لگا نا اس نے حسرت سے پچھلی گلی کو اینا ہی مصاحب سی ہو گیا انہیں حسرت نہ پچھلی گلی جو دیکھا میں نے شک پہ گیا کہ یہ اجے کوئی قیمتی شہر پیچھے موجود ہے اگر میری نظرہ پلٹ کے تعاقب کیتا تو میں حیران ہو گیا وہ بڑے دروازے جو چھوٹی گئی بچی سر پہ بھرکا پا کے 2 ضعیفہ مائیاں کا ہاتھ مار کے باہر نکلی پچھلے نوجوان دی آواز ہے یا سیدی یا مولایا اور میرا سردار ایک باری بچوڑے آنا میں حیران ہو گیا وہ گھوڑے تو سلطان اتریا کہ پیدل تھوڑیا کہ نہ کسی تو تھلے نہیں سی امریکہ وہ چھوٹی بچی دے سامنے زمین تے بیٹھ گئی تھوڑی آئے بنا تو یہ نہ چھاڑنے لگا اگر میں نہیں سی پتا وہ بچی کون ہے میں نہیں سی پتا وہ سلطان کون ہے جب وہ آپس سے بولنے نہیں آئے اوہ میں نے پتا لگا وہ پہ ہوئے وہ دھیرے اندر پرکے بڑا سیرا تھنڈ لے گئی میری بہنہ پہلے بہت دیر کیا ہے پردہ دا تیہاں دا بہت دیر آج تیہاں دے دوار آج ہاتھ رکھ کے نا پرکے والے چہرے آنگا وہ بولیا تو میں نے پتا لگا پہ ہوئے کہنے لگا سورہ بیٹی بار کیوں ہوئی اندر اس بچی آگیا بابا گانے کر رہے اوہ میں نے پتا لگا وہ پیو ہوئی ہوتی ہے اس آگیا بابا ایک گانے کر رہے پیو نے پیار نہ رکھا پہلے میں کر میں بابا آئی تو میں فرمایا تو آئی ہیں اس سے واسط پہلے میں کر اور یہ 2 شبیر کی تھی ایک سورہ کی تھی وہ سوروں کا دعا کر امام حسین پوچھتے ہیں بیٹی پہلے میں نے 10 یہ رات کا فیصلہ ہو گیا ہے تو نہیں کہا بی بی فرمانی ہاں بابا ایسا کے بی بی فرمانی ہاں بابا میں نہیں جانا انہی رات کا طے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا آیا کی تُسا آخری ہائے باقی ہے کہنے لگی بابا میں جانا نہیں فیصلہ اکبر رہنا نہیں فیصلہ بات کیوں آئی ہے اور میں ان کو کر رہی ہوں بابا میں جان دی زد نہیں کرتی اکبر نو چھڑ کے بھی نہ جا میں نو لے کے بھی نہ جا محنن یا ابھی ترجمہ کرا فرما دے بابا ذرا ہوڑی ہوڑی ٹور میں بڑی جلدی ٹور گیا میں میرا پردیسی بابا کار کر گیا میں میرا مظلوم بابا ذرا آستا آستا ٹور میں جاتے آدیا کنڈا میں کھا تو سا ہونا کوئی نہیں میں بچنا ہوئی اگر اینا حسو اور یا کھان ہوئی کہنا یا آمین آتا بہت جلدی دعا قبول ہو جائے لمبی دانی کردہ آتا پشکنا میں اپنی آتا کا مطلب کہہ رہا اس کو پہلے ڈرائیوری جلدی ارتکاب ماسٹر صاحب دی بلندی کے درجات واسطے توڑی دلی دعاواں دی قبول بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے جلدی میں کرنا آخر بے اولاد دی اولاد واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے جنہیں بیرونہ ملک بچے نے انہوں کی ترقی واسطے جنہیں بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں انہوں کی تعلیم و تربیت واسطے جنہیں بیٹیاں بیٹیاں دی شادیاں تو پریشان میں رشتہ انہوں نے رشتہ واسطے بیمارہ دی شفا واسطے ایک بچی ہے بیچاری بیمار ہے میں ان کی طرح میں ڈاکٹر کا انتظام بھی کر دیتا ہے وہ بھیج دیتا ہے لاہور مستحق میں کہا تسی لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں دعا کر دیں گا نوجوان بچی ہے 16 17 18 سال کسی دے گھر کام کر دی بیمار ہو گئی وہ
گھر چل رہی ہے وہ والدین لے کے جا رہے ہیں دلی دعا کر دیں اللہ پاک اس بچے سے انتقام لے والدین دنیا کا درد نہ دے آنسو پھیرا کرے یہ مطلب جلدی جلدی ڈرائیور یاد نہیں رکھی جب نہیں منتا ادو بچ کسی نے پانے جب نہ منتا ہوئے بچ ایسے نہیں جی موڑے نہ اسی روز موڑ چاہتے ہیں ساڑھ میں سے رکھا اسی انہوں نے بچ پانے ہیں انہوں نے واسطہ دے لگے جنہیں تیری نہیں موڑ دے تو انہوں نے نہیں موڑتا پہلا واسطہ ڈرائیور یاد نہیں رکھا اور یہ سکر دے آخری سال واسطہ سڑیا دعا قبول سڑیا دعا دوسرا واسطہ بی بی سکینہ دی آخری ہجری دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما سارے دعا قبول فرما اس خاندان دی آبادی واسطے امام کھول دی آبادی واسطے اس علاقے دی خیر واسطے پاکستان دی خیر واسطے آخر خان کا یہ دو آگے کی کر اجے بھی تو رحیم و کریم نہیں ہوتا اجے بھی جبات کا ہاری رہتا نہ واسطہ بڑا پارا دینا تین جناب زینب دے شام دے بعد